شروع سے ہی مجھے کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ یہ میرے اندر جنون ہے، یہ سکل ہے کہ میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ آئی واز ان کلاس 3 جب میرے دادا نے مجھے ماسٹر کا نام دیا تھا، فرسٹ ایئر میں تھا اور میں میٹرک کے بچوں کو پڑھاتا، تو وہ سلسلہ جو ہے گزشتہ 17-18 سالوں سے جاری ہے۔ پرائیویٹ کوچنگ سے لے کے اسکول میں لے کے پھر میں نے اداروں میں ٹریننگ شروع کی، کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا، اپنی کمیونٹی کے لیے کام کیا۔ میرا جو سب سے بڑا خواب ہے کہ ہم ایک پروڈکشن ہاؤس بنانا چاہتے ہیں جس میں ایسی سٹوریز، ایسے آئیڈیاز جس سے ایک فرد کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، اس کے بعد اس خاندان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک معاشرہ گرو کرے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اسپیکر ہیں، ٹرینر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ کارپوریٹ کمیونیکیشن کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ہمارے معاشرے کے کیا کیا مسائل ہیں اور انہوں نے جب ٹریننگ کی فیلڈ میں آئے کیا کیا چیلنجز دیکھے اور ان کا یہ کیا حل تجویز کرتے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کے پروجیکٹس اور ان کے کام پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ایاز مورث صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک ٹرینر ہیں، اسپیکر ہیں، آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے اور پھر کارپوریٹ کمیونیکیشن کنسلٹنٹ اس طرف کیسے گئے آپ؟ صحیح، تھینک یو سو مچ ونس اگین آپ کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ آج میں اپنی زندگی اور اپنا جو کام ہے اس کے حوالے سے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ٹریننگ اور جو آپ نے پبلک اسپیکنگ کی بات کی ہے، یہ ایک پیشن تھا اور شروع سے ہی مجھے کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ یہ میرے اندر جنون ہے، میرے اندر یہ خواہش ہے، تڑپ ہے، یہ سکل ہے کہ میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں اسٹوڈنٹ اتنا اچھا نہیں رہا شروع سے ہی نمبرز کے حوالے سے، لیکن لرنر بہت اچھا تھا۔ اور میں آئی واز ان کلاس 3 جب میرے دادا نے مجھے ماسٹر کا نام دیا تھا، اور میں نے بہت بعد میں جا کے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ مجھے نام کیوں دیا ہے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے اس لیے یہ نام دیا ہے کہ تمہارے اندر سیکھنے کی جو جستجو تھی اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، دوسروں کو سکھانے کی، وہ بہت زبردستی، اس کی وجہ سے میں نے تمہیں ماسٹر کا نام دیا۔ تو وہ مجھے وہ سکل جو ہے، وہ چیز، وہ تڑپ، وہ اس چیز کی آگاہی دیتی رہی کہ مجھے اس چیز کو سیکھنا ہے۔ پھر کچھ حالات، چیزیں ایسی ہوئی، بیسکلی ہم پنجاب کے ایک جنوبی پنجاب کا ضلع لیا چاک نمبر 270 لریتو سے ہمارا تعلق ہے، کاشتکار گھرانے سے وابستگی رہی، اور پھر کچھ عرصے بعد کراچی میرے والد صاحب موو کیے، تو وہاں کراچی جب گئے تو وہاں بالکل چیزیں ڈیفرنٹ تھی، ایجوکیشن، انوائرمنٹ۔ آپ گاؤں سے جب جاتے ہیں تو ایک بڑی عجیب دنیا اور منفرد دنیا ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جو گاؤں سے جا کر آپ شہر میں آباد ہوتے ہیں تو ایک آپ آزاد پرندے کو یوں لگتا ہے جیسے اس کو آپ نے پنجرے میں بند کر دیا ہے، لیکن شہر کے، بڑے شہر، خاص طور پہ کراچی جیسے شہر کے ایک اپنے ڈائنامکس ہیں، وہاں آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، وہاں آپ کو کچھ کر دکھانے کے بہت زیادہ آپشن ملتے ہیں۔ تو مجھے یہ اپرچونٹی ملی کہ میں جب میٹرک میں تھا اور میٹرک کے فوراً بعد جب کالج گیا تو میں نے پڑھانا شروع کیا، اور میرے پاس، میں خود ابھی ریسنٹلی میٹرک کر کے فرسٹ ایئر میں تھا اور میں میٹرک کے بچوں کو پڑھاتا تھا، تو جو پڑھانے کا یہ سلسلہ ہے، اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں خود اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں لیکن میں اچھا پڑھا سکتا ہوں۔ تو وہ سلسلہ جو ہے گزشتہ 17-18 سالوں سے جاری ہے، اور اس میں پرسنل پرائیویٹ کوچنگ سے لے کے اسکول میں لے کے پھر میں نے اداروں میں ٹریننگ شروع کی، اور ٹیچرز ٹریننگ اور مختلف یوتھ کے پروگراموں میں لیڈ کرنا شروع کیا، ٹریننگز کروائی، کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا، اپنی کمیونٹی کے لیے کام کیا، ساتھ ساتھ اس کے جو پڑھنے اور پڑھانے اور پھر لکھنے کا شوق تھا، اور وہ شوق جو ہے وہ آہستہ آہستہ پختہ ہوتا گیا، اور میں نے لکھنا شروع کیا، اور اس لکھنے اور پڑھنے کا کمبینیشن مل کے مجھے جنون ہوا، شوق ہوا کہ مجھے جو ہے وہ میڈیا میں بھی آنا چاہیے۔ تو پھر 2008 سے میں نے مختلف اپنی کمیونٹی کے چینل سے، نیوز پیپر سے لکھنا اور اس حوالے سے کام کرنا شروع کر دیا، اور اب
خدا کے فضل سے میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے, اس میں اچھے خاصے میں نے انٹرویوز کیے ہیں, جس میں قاسم علی شاہ صاحب کا بھی انٹرویو ہے اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. تو اب مجھے وہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں واقعی یہ مجھے اسکل ہے, اور جو لوگ دیکھتے ہیں جو مجھ سے ٹرین ہوئے ہیں یا جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ آپ کی نیچرل اسکل ہے, یہ آپ کے اندر جو ہے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو آئی تھنک یہ جرنی رہی مختلف سٹیجز میں ہوتی ہوئی کارپوریٹ کمیونیکیشن کی طرف آئی. یہ آئیڈیا جو ہے وہ مجھے اس طرح سے آیا کہ اب کووڈ سے پہلے چیزیں ڈیجیٹل ورلڈ کے حوالے سے بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو تھا پاکستان میں, لیکن اب جو ہے وہ لوگوں کا زاویہ سوچنے کا دیکھنے کا بہت بدلا ہے, اور خاص طور پہ آرگنائزیشنز, بہت ساری ایسی آرگنائزیشن جو کہ ڈیجیٹل اسپیس میں نہیں تھی, جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کا پراپر استعمال نہیں کر رہی تھی, ان کے لیے سروائیول بہت مشکل ہو گیا. تو میں نے جو اپنی کیونکہ میری پڑھنے کی, پڑھانے کی, لکھنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکل تھی کمیونیکیٹ کرنے کی, میڈیا پہ انٹرویوز لینا, لوگوں سے بات کرنا, رپورٹنگ کرنا, تو یہ ساری چیزیں مل کے کارپوریٹ ٹریننگز میں اور اس طرح سے انہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا کہ میں کیوں نہ آرگنائزیشن میں جو مختلف کارپوریٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے کنٹینٹ پروڈیوس کریں اور ہم پروڈکشن کی طرف جائیں. تو یہ سارا جو ہے وہ جرنی تھی جس نے جو ہے وہ مجھے اس طرف لے کر آئی, اور ٹیچر سے ٹرینر, رائٹر اور دین کارپوریٹ کمیونیکیشن کنسلٹنٹ کی طرف جو ہے وہ سفر رہا. سر آپ ابھی اس وقت ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, دیکھیں پاکستان ایک نئی نظر سے. کامران زیڈ رضوی کے صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ اس پروجیکٹ میں شامل ہیں. اس کے بارے میں بتائیں, یہ ڈاکومنٹری بنانے کا خیال کب اور کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ صحیح, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے ماسٹر ٹی وی پاکستان کے نام سے, تو میں اس کے لیے مختلف انٹرویوز کرتا ہوں, اور میرا جو ڈومین ہے وہ ایجوکیشن ہے, سیلف ہیلپ ہے اور ٹریننگ کے حوالے سے, خاص طور پہ وہ ٹرینر جنہوں نے پاکستان میں بہت سرو کیا ہے. تو کامران زیڈ رضوی ایک ایسا نام ہے جنہوں نے پاکستان ٹریننگ انڈسٹری کو بہت سرو کیا ہے, اور بہت سارے بڑے بڑے ٹرینر جو ہے وہ ان کے ہاتھوں کے تیار کیے ہوئے ہیں جو مارکیٹ میں مختلف طریقوں سے سرو کر رہے ہیں. تو جب میں ان کا انٹرویو کرنے, میں کراچی میں تھا اور میں اسلام آباد میں ان کا فزیکل ان پرسن انٹرویو کرنے آیا, تو جب انہوں نے مجھے دیکھا, کیونکہ میں نے ایس او ایل کے ساتھ, ان کے کام کے ساتھ ان سے واقفیت تھی, لیکن اس طرح سے ان کے ساتھ ان پرسن انٹریکشن نہیں تھا. تو جب میرا وہاں انٹرویو کرنے کے بعد ان سے چائے پر گفتگو ہوئی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے, کیونکہ میں اس وقت 6 سے 7 شہروں میں ٹریننگ کروا کے تو اسلام آباد آیا تھا اور واپس میں نے کراچی جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسا میرے پاس پروجیکٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پورے پاکستان کو بائی روڈ ٹریول کروں, اور YLCN ینگ لیڈر کانفرنس جو ہے SOL اسکول آف لیڈرشپ کی طرف سے ہر سال ہوتی ہے, جس میں مختلف لیڈرز پارٹیسپیٹ, ینگ لیڈر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو جو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے شہروں میں آئیں, ہمارے پاس آئیں اور ہمارے چیلنجز اور دیکھیں کہ کس طرح سے ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب کووڈ ہے, اتنا زیادہ کام کا پریشر نہیں ہے, تو آئی فیل کہ یہ مجھے اب کر لینا چاہیے, اور لیکن مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو رستوں کو جانتا ہو, جو میرا ہم سفر ہو سکے اور جو اس چیزوں کو ریکارڈ کر سکے. تو میں نے کہا صحیح, بہت اچھا آئیڈیا ہے, میں اپنا پلانر دیکھتا ہوں اور ہم اس پہ کام کرتے ہیں. تو تب ہم نے, یہ مارچ کی بات ہے, اور ہم نے جون 15 سے اس کا 16 سے آغاز کیا. کوئٹہ سے ہم نے اس کا آغاز کیا, اور پھر وہاں سے کوئٹہ سے ہم آئے خیرپور, خیرپور سے دادو سے حیدرآباد, حیدرآباد سے کراچی, کراچی سے بہاولپور, بہاولپور سے ملتان, ملتان سے فیصل آباد, فیصل آباد سے لاہور, لاہور سے اسلام آباد اور دین پشاور. اور یہ ہمارا 15 دن کا جو سفر تھا بائی روڈ رہا. ہم مختلف شہروں میں YLCN کے ساتھ ملے اور مختلف لوگوں سے شہر کے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ ہم جب جا رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, تو کیوں نہ اس شہر کی تاریخ, ادب, اس کا کنٹریبیوشن, اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور پاکستان کا ایک مختلف اور ایک سافٹ امیج اور ایک مثبت چہرہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. اور جو ہم سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں, دیکھتے ہیں دنیا کی نظر سے, اور یہ ساری چیزیں تو بڑی مختلف ہیں, اور کبھی کبھی ہمیں غصہ بھی آتا ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن ہم سب جو ہے, آپ بھی, میں بھی اور دیکھنے والے بھی, ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے بچے اس معاشرے میں, اس ملک میں ایک بہتر زندگی بسر کریں. وہ آنکھ ہے ہماری, اس آنکھ سے پاکستان کو دیکھنے کا سفر
جو ہے ہم نے کیا، جس کو نام دیا دیکھیں پاکستان نئی نظر سے. وہ نظر کیا ہے؟ وہ نظر میری ہے، وہ نظر آپ کی ہے کہ ہم اس پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے، ہم اپنی کیپیسٹی میں کیا کر رہے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ویسا ہونا چاہیے. اس میں جو ہماری ایفرٹ ہے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے. بہت ساری ایسی انسپریشنل سٹوریز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ود ان اے ویری لمیٹڈ کیپیسٹی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ ہم حیران ہو جائیں گے. اور اس ٹور کے دوران ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان کے بہت سارے ایسے ڈائمنشن ہیں جن سے ہمیں خود واقفیت نہیں ہے، خود ہمیں آگاہی نہیں ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص باہر سے آئے اور پاکستان کو وزٹ کر کے اور کہے کہ جی میں نے پاکستان دیکھا اور بہت خوبصورت ہے اور ہم واہ واہ کریں. ہمیں خود اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں خود آئیڈیا ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ لوگ، کسی بھی ملک کو ہم جب اچھا کہتے ہیں کہ وہ ملک نے بہت ترقی کی ہے تو ہم کہتے ہیں وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں. تو یہ اندازہ آپ کو کیسے ہوگا؟ جب آپ لوگوں سے ملیں گے، جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کے حالات، واقعات، ان کی کہانیاں سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو ہم نے سوچا تھا گھر پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. جب آپ ایک چھوٹے سے شہر میں جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے خیالات، لوگوں کے مسائل، لوگوں کا کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں تو آئی تھنک وہ جو چہرہ ہے پاکستان کا، ہم نے تو بہت انجوائے کیا اس کو. بہت ہم خوش نصیب سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو کہ کامران زید رضوی صاحب کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا اور پاکستان کے لیے کچھ منفرد کرنے کا میرا جو چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے اس میں میرا ساتھ رہا. سر آپ بہت ساری این جی اوز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور خدمت خلق سے بھی وابستہ ہیں. صحیح. آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ فیوچر میں آپ کس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں؟ میرا جو سب سے بڑا خواب ہے کہ ہم ایک پروڈکشن ہاؤس بنانا چاہتے ہیں جس میں ایسی سٹوریز، ایسی کہانیاں، ایسے آئیڈیاز، ایسے کیا کہتے ہیں اس کو، ایڈونچرز، جس سے ایک فرد کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، اس کے بعد اس خاندان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک معاشرہ گرو کرے. آئی، می اینڈ مائن سے جو کانسیپٹ ہٹ کر فوکس ہو اس پہ، وی پر ہو، کہ ہم ایز اے سوسائٹی گرو کریں. ہمارے ہاں جو پرابلم ہے، ہم کہتے ہیں میں گرو کر جاؤں، دوسروں کی فکر نہیں ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. جو بھی معاشرہ اگر ترقی کرتا ہے اس میں افراد کو مل کے کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. آئی تھنک جس کمیونٹی سے میں، کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں، وہاں میں سمجھتا ہوں بہت ضرورت ہے اس طرح کی موٹیویشن کی، اس طرح کی آنرشپ کی، رول ماڈلز دکھانے کی اس کمیونٹی کو کہ آپ کے آباء و اجداد نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کی فلاح میں. آپ کا بھی فرض ہے کہ ان کی رول ماڈلز ان کو اپناتے ہوئے معاشرے میں گرو کریں، ترقی کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کی پرسنل کیپیسٹی ہوگی، آپ اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کی فیملی ڈیولپمنٹ ہو. اور اس میں سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ ایجوکیشن پہ فوکس کریں. تعلیم آپ نے حاصل نہیں کرتے اور کوئی آپ کے پاس ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ سکیں. تعلیم، سکلز، رویے اور لیڈرشپ، یہ وہ مراحل ہیں یا یہ وہ نکات ہیں جن پر کام کر کے جو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرا خواب ہے کہ ہم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں جہاں پر لوگوں کو سکلز، لائف سکلز سکھائی جائیں. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، جو چیلنج بھی ہے ساتھ اور اپرچونٹی بھی ہے، وہ بیہیویئر کی ہے. ہمیں اپنے رویوں کو، اپنے جو طور طریقے ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم محنتی بھی ہیں، ہم ہارڈ ورکر بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں، لیکن ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں. ہمارا جو رویہ ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے. جب ہم یہ دو چیزیں اپنا لیں گے، اور آئی تھنک یہ لوگوں کو سکھانے کی، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اچھا جی سارے لوگ ٹرینر بن گئے، سارے لوگ اسپیکر بن گئے تو کیا ہوگا، یہ تو پھر سیکھنے والا کون ہوگا. اور آج کل بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. ٹریننگ آئی تھنک اس سا پیغمبروں کا پیشہ ہے. یہ ایک ایسا روحانی رشتہ ہے، ایک ایسا روحانی پہلو ہے کہ آپ اپنی پہلی زندگی کو ٹرانسفارم کرتے ہیں اور پھر آپ اس سے جو ہے وہ دوسروں کی زندگی میں انقلاب لاتے ہیں. دوسروں کی زندگی، آپ دوسروں کی دنیا نہیں بدل سکتے لیکن کسی ایک کی آپ دنیا ضرور بدل سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اس نوٹ کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گا کہ اگر
ہمارے معاشرے نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں رول ماڈل عالمی بنانے ہوں گے. میرا ایک آرٹیکل چھپا تھا پچھلے دنوں, نوجوان مستقبل کے معمار لیکن کیا ہے یہ تعمیر کے لیے تیار. تو اس میں جو میرا ایک پہلو تھا کہ ہم نے اپنے نوجوان کو جو رول ماڈل دینا ہے یا اس کو ایگزامپل سیٹ کرنی ہے, وہ کسی گلی محلے کے نوجوان سے نہیں ہے کہ تم اس کی طرح بن جاؤ, نہیں. یا اس کو رول ماڈل اس لیے نہیں بنانا کہ وہ اپنے شہر کے لیے رول ماڈل ہو, وہ رول ماڈل ہو دنیا کے لیے, وہ رول ماڈل ہو ایشیا کے لیے. جب ہم ایشیا کی بات, ینگ لیڈرز کی بات کریں اس کا ذکر ہو, ٹرینرز کی بات کریں تو اس کا ذکر ہو. ایشیا میں, ورلڈ وائڈ, ہم دنیا پر جا کے جب ہم اپنا کہتے ہیں نا, وہ بڑا زبردست جملہ ہے کہ اسٹارٹ لوکلی تھنک گلوبلی. تو ہمیں اس پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سر, قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کا کام ہے, ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا قاسم علی شاہ صاحب سے بڑا جو ہے گہرا تعلق ہے اور ایک اب روحانی رشتہ بھی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب 2016 میں نے ٹرین دا ٹرینر کیا اور ٹریننگ کی طرف آیا تو میری والدہ سے پوچھی تم کیا کرتے رہتے ہو, تم ڈیوٹی سے آتے ہو اور آ کے بیٹھ جاتے ہو, ٹریننگ اور ویڈیو سنتے رہتے ہو. تو میں نے ایک دن اپنی امی کو کہا کہ آپ دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں. پھر ایک ٹریننگ سیشن ہوا کہ میں نے اپنی امی کا میں کیسے ان کو بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں. تو قاسم علی شاہ کا ایک کراچی میں پروگرام ہوا تو میں اپنی امی کو لے گیا وہاں پر. اچھا. اور میری امی سب سے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ کا سیشن ہوا تھا اور باقاعدہ پھر وہ انہوں نے پکچر لی اور تھینک یو کیا کہ آپ آئیں. تو اس سے میری والدہ کو اچھا پتہ چلا, اچھا تم انج دیاں گلاں کرنا ہے, اچھا یہ تو بڑا اچھا پروگرام سی. دین شی ایکچولی گاٹ دا آئیڈیا کہ میں کیا کرتا ہوں اور قاسم علی شاہ کا کنٹریبیوشن کیا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انڈر پریولیج ہیں, جن کے پاس بہت ساری سہولیات نہیں ہیں, جن کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کہ شہر میں بڑے جا کے انسٹیٹیوشنز میں پڑھ سکیں, وہ ٹریننگز حاصل کر سکیں, MBA کر سکیں, سیلف اویئرنیس کے کورس کر سکیں. اب کیونکہ انٹرنیٹ نے آسان کر دیا ہے, لیکن جب تک آپ کے پاس استاد نہیں ہے, مینٹور نہیں ہے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی وقتاً فوقتاً زندگی میں گائیڈ کرنے والا ہو. تو جو قاسم علی شاہ کا فاؤنڈیشن کا کنٹریبیوشن ہے پچھلے 3 سے 4 سالوں میں, انہوں نے بہت زیادہ جو ایک سوسائٹی میں ہولسٹک اپروچ ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. اور قاسم علی شاہ اٹ سیلف, بہت سارے لوگ ان کی زندگی کے بارے میں مختلف خیالات کا اظہار کرتا ہوں. میں انہیں کہتا ہوں کہ ان کا کام مشنری کام ہے, اور یہ جس طرح سے ایک مشنری مشن پر ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مشن کی تکمیل کرنی ہے زندگی کی آخری سانس تک. اور آج بھی جب ہمارا وزٹ ہوا, ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور اس سے پہلے بھی گفتگو ہوتی ہے, تو وہ جو ان کا کنٹریبیوشن آئی تھنک کہ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے رول ماڈلس ہے. اور بہت سارے ایسے اداروں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی کمیونٹیز کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے شہروں کے لیے اس طرح کے رول ماڈل اپنائیں. بہت بہت شکریہ ایاز مورث صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.